بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ صدر الحکمہ بو علی سینا کہتے ہیں کہ آج سے 40 برس قبل میرے پاس ایک مریض لایا گیا جسے کئی بیماریوں نے گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل، جگر، معدہ اور گردے شدید متاثر ہو چکے تھے۔ مجھے اس کی شفایابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کے لواحقین سے کہا کہ آپ اسے گھر لے جائیں، اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے لواحقین نے مجھے اصرار کیا کہ ہم اسے آپ کے مطب پر لائے ہیں تو آپ اس کا کچھ نہ کچھ دوا تو کریں۔ آپ کا کام دوا دینا ہے اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا، دوستو، اب یہ اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی دوا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ لوگ خام خواہ رقم ضائع نہ کریں۔ یہ مریض تھوڑے وقت کا مہمان ہے، اسے گھر لے جائے۔ میری گفتگو سن کر باقی بیماردار تو خاموش ہو گئے۔ البتہ ایک بیماردار نے کہا، جب آپ کسی مریض کا درد دور نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے یہ مطلب کیوں بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو طبیب کیوں کہلاتے ہیں؟ میں نے کہا، دوست، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہے۔ پھر اس کے لواحقین نے مجھ سے کہا کہ حکیم صاحب، ہم اس بیمار کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی تو کریں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ تو لکھ لے، ہم اسے استعمال کریں گے۔ ممکن ہے کہ خدا اسے شفایاب کر دے۔ میں ان کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تمہارا اتنا ہی اصرار ہے تو پھر اسے جانوروں کا چارہ براسیم استعمال کرو، وہی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے۔ اس واقعہ کے چند دن بعد وہ لوگ دوبارہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے تحفہ دینے کے لیے گھی، دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لے آئے۔ میں نے حیرانی میں ان سے کہا، یہ کس کے لیے ہدیہ لائے ہو؟ آخر ان ہدیوں کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا، ہم یہ سب آپ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے برسین کا چارہ تجویز فرمایا تھا، ہم نے اسے وہ کھلایا تو ہمارا مریض شفایاب ہو گیا، اور اس کے شفایابی کی خوشی میں ہم یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے یقین ہو گیا کہ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو لا علاج مریض کو برسیم کے چارہ سے ہی صحت یاب کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہائی درجے کا فاسق اور فاجر تھا۔ اس کی پوری زندگی گناہوں اور بے حیائی سے عبارت تھی۔ زندگی کے آخری حصے میں اسے اپنے افعال پر ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اسے خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد اور ظاہر اور مستجاب الدعوات شخص موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر بادل کے ٹکڑے مقرر کیا تھا جو اسے دن کے وقت دھوپ سے بچاتا تھا، اور وہ شخص جو بھی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ گناہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس عابد اور ظاہر شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، اب مجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور میں سچے دل سے خدا کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ عابد انسان نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تجھ جیسے بدکار کے لیے کوئی دعا نہیں کرنا چاہتا۔ گناہگار شخص روتا ہوا وہاں سے ہٹا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا کہ عابد کے سر سے جدا ہو کر اس گناہگار کے سر پر آ گیا اور اس کے سر پر سایہ بگند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نسبت اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے، اور یوں خدا کا لطف عابد زاہد سے ہٹ گیا
اور اس کا مقام پست ہو گیا کہ اس نے ایک توبہ کے خواہشمند شخص کی تذلیل کی تھی اور اسے رسوا کر کے اپنے سے دور کیا تھا۔ آثال کریمہ تلاش کرنے والوں کو دریائے نیل کے ساحل کے قریب ایک صندوق ملا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو انہیں اس میں انحوت شدہ ایک عورت کی لاش ملی۔ اس صندوق میں قیمتی جواہرات کی اچھی خاصی مقدار تھی۔ حصاری قبیلہ کے ماہرین نے جواہرات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہو نہ ہو کہ یہ کسی ملکہ کی ہی لاش ہو سکتی ہے۔ پھر انہیں پرانے لفظ الخط میں لکھی ہوئی تحریر بھی ملی۔ ماہرین نے بڑی کوشش سے اس تحریر کو پڑھا۔ اس میں یہ عبارت تحریر تھی: یہ میری وصیت ہے، میرے مرنے کے بعد جسے بھی میرا جنازہ ملے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ملک مصر کی ملکہ ہوں، اور میرے ہی زمانہ اقتدار میں ملک میں شدید قحط آیا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ میں ملکہ ہو کر بھی 2 روٹیوں کے لیے ترستی رہی۔ جو مجھے 2 روٹیاں کھلائے گا میں اسے یہ جواہر انعام میں دوں گی، لیکن حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی اور میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی، اور اگر میں مر گئی اور یہ جواہرات میرے ساتھ میرے قبر میں دفنا دینا۔ یقیناً ہم سب کو ملکہ کی وصیت پر غور کرنا چاہیے اور اسے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے کوئی کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کے پاس آسائش و آرام کے کتنے ہی سامان موجود ہو۔ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ تھا۔ وہ بدترین اور خونخوار شخص تھا۔ زندگی کی آخری ایام میں اسے مرض استسقا لاحق ہوا۔ اس بیماری میں مریضوں کو شدید پیاس لگتی ہے اور جتنا بھی پانی پیے اس کے پیاس بجھنے میں نہیں آتی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ اگر آپ بیماری سے نجات کرنا چاہتے ہیں تو یا 2 دن یا کم از کم 1 دن پانی نہ پیے، اور اگر آپ نے 1 قطرہ بھی پانی پیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عبد الملک نے چند گھنٹے تو صبر کیا، لیکن آخر کار پیاس کے غلبہ سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلتی ہے تو نکلنے دو، لیکن میں پیاس کا یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل خانہ نے اس کے مسلسل اصرار پر اسے پانی دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یقیناً پانی زندگی بخش مشروب ہے، اس کا ہر قطرہ زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اختیارات موجود ہے۔ وہ چاہے تو پانی کو موت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک غریب اور مفلس شخص رہتا تھا جو سال کے اکثر دنوں میں روزہ سے رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا اور افطار کا وقت آتا تو وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا اور اس سے ایک ورق نکال کر اس پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ جب وہ مومن مرا تو لوگوں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو اس میں سے وہی ورق برآمد ہوا جسے وہ دیکھا کرتا تھا اور جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ لوگوں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن لکھی ہوئی تھی۔ اس سے لوگوں کو بسم اللہ شریف کی برکت کا اندازہ ہوا کہ اس سے انسان کی بھوک بھی مٹ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کے دور کے مادہ پرست افراد اسے ایک افسانہ سمجھے کیونکہ وہ مادہ پرستی اینک کی چیزوں سے مشاہدوں کی عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔